احسان جو سچویشن ہے، میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ آج صبح بھی ہم نے جو ہے وہ اٹیکس دیکھے اور ہم نے کلیمز بھی اس کے جو ہے وہ دیکھے ہیں. تو ایسا نہیں کہ چیزیں جو ہے وہ تھم گئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ بارڈر کے اوپر کوئی کلیش نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی کا ایک سلسلہ ابھی بھی جو بلوچستان ہے اور جو قبائلی اضلاع ہیں، خصوصی خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ جاری ہے. کیا ریزن ہے کہ ابھی تک اس میں کوئی کامنس جو ہے وہ نہیں آئی؟ اور افغانستان کی طرف سے بھی جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ کوئی اس طرح کے سٹیٹمنٹس نہیں ہیں کہ انہوں نے کوئی بات وغیرہ مانی ہے، بلکہ الٹا ان میں ایگریشن اور غصہ جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے. ہاں بالکل، سوشل میڈیا کو اگر ہم دیکھ لیں تو وہ ایز اے اسپوائلر کا وہ کردار ادا کر رہا ہے، اور یعنی وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں تو پورا جو پروسیس یعنی چل رہا ہے دوحہ میں، اب ٹرکی میں بھی ان کا وہ سیکنڈ ہوگا، سٹنگ ہوگی. تو اسپوائلر تو ہیں، وہ تو میرے خیال میں کوشش کریں گے کہ معاملات کو خراب رکھ سکے. اس میں پاکستانی طالبان کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ معاملات وہ بہتری کی طرف نہ جائیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان. جہاں تک حملوں کا تعلق ہے تو وہ تو جب یعنی اگر اب ایگریمنٹ ہو بھی جائے، یعنی اس کے بعد بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے عملے جو ہیں پاکستانی طالبان کی جانب سے وہ روکیں گے، یعنی وہ روک نہیں پائیں گے. اور اس کی ایک اسٹریٹجی بھی یعنی ان کی ہے، کوئی اس طرح کی پلاننگ بھی ہے. کچھ جب ہماری بات ہوتی ہے کراس دی بارڈر افغانستان میں لوگوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کیس اگر افغان طالبان نے ان کو کنٹین بھی کیا، پاکستانی طالبان کی جو تشکیلیں وہاں سے آ رہی ہے، تو ٹی ٹی پی اور باقی جو تنظیمیں ہیں، خاص کر جو ٹی ٹی پی ہے، اس نے یعنی ایک پالیسی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ کم از کم ہم 6 مہینوں تک یعنی ہم کوشش کریں گے کہ اس جنگ کو ہم سسٹین رکھ سکیں. جو ان کی تشکیلیں آلریڈی پاکستان میں موجود ہیں، تو وہ میرے خیال میں ایک بڑا چیلنج ہوگا ہمارے سیکیورٹی جو ادارے ان کے لیے بھی، کہ انٹرنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے وہ بہتر بنایا جا سکے. لیکن احسان، جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ صرف سوشل میڈیا تو ان کو صرف ایمپلیفائی کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح بھی ملا یعقوب کا ایک انٹرویو جو ہے وہ الجزیرہ نے چلایا، اس کے بعد انہوں نے ایک آن لائن پریس کانفرنس جو ہے وہ دوحہ سے کی. اس کے علاوہ جو عہدیدار ہیں افغان طالبان کی حکومت کے، وہ دونوں بارڈر سے ان کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آ رہی ہیں. کچھ احتجاج بھی جو ہے افغانستان کے اندر ہوئے. تو صرف سوشل میڈیا کا وہ تو نہیں ہے، بلکہ ایک گورنمنٹ سٹانس باقاعدہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. ہاں وہ ہوگا، وہ میرے خیال میں اس وقت بھی جب پروسیس ہو رہا تھا، میٹنگ جب جاری تھی دوحہ میں، تو اس وقت بھی اس طرح کا ریئیکشن جو تھا وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ افغان طالبان کے جو سرٹن آفیشلز ہیں ان کی طرف سے بھی آ رہا ہے. لیکن ایک جو یعنی بہتری کی بات ہے، پازیٹیو چیز ہے، وہ یہ کہ اس دفعہ یعنی صرف بائی لیٹرل نہیں ہے، اس میں اب قطر بھی براہ راست انوالو ہے اور ٹرکی بھی، جو کہ دونوں کافی قریب ہیں پاکستان کی بھی اور افغانستان کی بھی، اور انٹیلیجنس سطح پہ وہ ہو رہی ہیں. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ MIT ٹرکش انٹیلیجنس کی چیف بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وہ اس کو آپ صرف انٹیلیجنس چیف کے طور پہ نہ دیکھیں، بلکہ ان کی جو انوالومنٹ پورے میڈل ایسٹ میں، امریکہ کے ساتھ، رشیا یوکرین جنگ میں، تو وہ ایک بڑے پرومیننٹ فیگر ہے جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے ورلڈ وائڈ. تو ان کی بھی ہے. تو میرے خیال میں کہ اچھا ہے کہ پاکستان نے ان کو انوالو کیا کہ ان کیس اگر فیوچر میں وائلیشن آتی ہے افغان طالبان کی جانب سے، تو صرف یہ نہیں کہ وہ پاکستان یعنی ان سے بھی کہہ سکتا ہے، یہ جو ٹرکی اور قطر کی حکومت ہے، کہ یہ یہاں سے یعنی مسئلے مسائل آ رہے ہیں. کوشش ہے، لیکن ابھی بھی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. معاملات کیونکہ گراؤنڈ پہ جو ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ آج بھی بڑے طرز کا حملہ ہوا ہے، تو وہ مسلسل جاری ہے. اور پاکستان کی ایک پالیسی ہم نظر آ رہی ہے، ایک پالیسی شفٹ بھی، کہ معاملات جا رہے ہیں زیرو ٹالرنس کی طرف دہشت گردی کے حوالے سے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ یعنی سیز فائر کا اعلان ہو گیا تھا، وہ چل بھی معاملات رہی تھی، لیکن جب حملہ ہوا تو پاکستان نے فوراً ریئیکٹ کیا افغانستان میں. تو زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. اور کل پھر ہم نے دیکھا بھی، صرف یہ نہیں کہ سوشل میڈیا یا افغان آفیشل کے بیانات آتے ہیں، کہ وہ جو دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیان تھا اس میں کچھ سرٹن ورڈ سے جس کو ریموو کیا گیا، تو نظر رکھنی چاہیے. اور میرے خیال میں موفا کو بھی براہ راست انوالو کرنا چاہیے اس میں، کیونکہ یہ جو سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں بیانات کی، ورڈز کی، تو یہ وہاں سے یعنی یہ موفا اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، بجائے یہ کہ ڈیفینس منسٹر یا اور آفیسر. اچھا، میں یہ بھی جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس پروگرام کے اندر جو ہماری ایک یوتھفل پاپولیشن ہے، ایک تو کمپلیکیٹڈ ڈائنامکس ہیں، لیکن ہسٹوریکل سگنیفیکنس جسے یہ کانفلکٹ جو ہے وہ شروع ہے، اس پہ مجھے بریفلی کائنڈلی جو ہے وہ بتا دیں کہ یہ بارڈر کلیشز، کیونکہ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی والے ایشوز یا جو پاکستان کی کنسرنس ہیں، وہ ایٹ لیسٹ نیریٹیولی جو ہے وہ بیک برنر پر چلے گئے ہیں. جو بارڈر کا ڈسپیوٹ ہے وہ سامنے جو ہے وہ آ گیا ہے.
تو یہ بارڈر ڈسپیوٹ جو ہے یہ کیا ہے افغانستان کی طرف سے جو یہ کلیم جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ کیا جاتا ہے؟ بارڈر کے والے سے پچھلی جو حکومتی تھی افغانستان ان کا بھی ایک موقف رہا ہے، لیکن اس کا یہ تھا کہ وہ صرف بیانات تک چیزیں محدود تھی اور اس میں بھی زیادہ فوکس ہوتا تھا کہ لوکل جو پولیٹیکل کنزمپشن کہہ لے یا مقامی جو آڈینس ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. لیکن ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ افغان طالبان کی جانب سے باقاعدہ یعنی اس بارڈر کے ایشو پہ باقاعدہ یعنی ان کی طرف سے جڑپیں ہو رہی ہیں، فزیکل اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان پہ. اور ابھی بھی اگر آپ وہ نمبرز نکالیں تو پورے اشرف غنی حامد کرزئی کے ٹائم پہ اور جو طالبان کی جب سے حکومت آئی ہے تو میرے خیال میں کہ ان کی بہت زیادہ تعداد ہے جو طالبان نے باقاعدہ حملے کیے ہیں پاکستان چیک پوسٹ پہ بارڈر پہ. اور صرف یہ نہیں کہ وہ فار فلنگ بارڈر پوسٹ ہیں بلکہ مین جو آپ کے انٹری پوائنٹس ہیں یعنی چمن، تورخم، غلام خان، انگورڈا، وہاں پہ بھی یعنی جڑپیں ہوئی ہیں. اور ابھی بھی اگر ان کا نریٹو دیکھ لیں تو وہ صرف جہادسٹ فوکس نہیں ہے، جہادی فوکس نہیں ہے. اس میں اب ہم دیکھ رہے نیشنلسٹک چیزیں آ رہی ہیں. اس میں جورن لائن کا ایشو وہ بار بار کل بھی پورا جو ڈیبیٹ تھا اسی پہ ہوا افغان میڈیا میں کہ جورن لائن کا ایشو اور ان کا وہ ایک کلیم جو کرتے ہیں. حالانکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو انٹرنیشنل بارڈر سمجھتی ہے، وہ چاہے یو این ہو، جتنی دنیا کے وہ ممالک کوئی بھی اس کو ایز اے جورن لائن وہ ڈسکرائب وہ نہیں کرتے. تو میرے خیال میں کہ وہ چیزیں ہوں گی اور تو فیوچر میں، لیکن اس کا ریئیکشن پاکستان سے بھی جائے گا کیونکہ پاکستان کی جانب جو ہیں چاہے قبائلی علاقہ ہو چاہے بلوچستان کا جو وہ حصہ ہو انٹرنیشنل بارڈر کے ساتھ، تو وہاں پہ میرے خیال میں اس چیز کو پسند نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ہم خود بھی یعنی آپ بھی محمد ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے ہیں، میں وزیرستان سے ہوں، تو وہاں پہ جو دو مقامی قبیلے ہیں ان کے بیچ میں ہم برید کہتے ہیں، ان کے بیچ میں بھی یعنی جو پراپرٹی پہ جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں یعنی گز دو گز پہ وہ نسلوں تک وہ چیزیں جاتی ہے. تو میرے خیال میں کہ وہ چیز بھی ڈسٹرب ہو جائے گی جو لوکل ڈائنامکس ہیں خاص کر ٹرائبل سوسائٹی کے. اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ نہ کہ یہ معاملات اس طرف چلے جائیں. اور ماضی میں بھی افغانستان کی طرف سے اٹیمپٹس ہوئی تھی، باجوڑ میں انہوں نے حملہ کیا تھا 60s میں، تو وہاں پہ جو مقامی قبائل تھے باجوڑ کے انہوں نے ریزسٹ کیا تھا. تو یہ معاملات اس جانے بھی جا سکتے ہیں. لیکن جو میری سوچ ہے جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ان ایشوز کو پہلے جو سیٹل کیا جاتا تھا وہ ایک ڈیپیوٹی کمشنر جو یا پولیٹیکل ایجنٹ جس کے ساتھ کچھ قبائلی جو ہے وہ مشران جو ہے وہ مل جاتے تھے اور دونوں سائڈ سے وہ بیٹھ کر ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کر کے دوبارہ بس ایک نارمل سی جو ہے وہ شروع ہو جاتی. لیکن اس قسم کی جنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو بارڈر پر حالات ہیں، اور میں صرف قبائلی اضلاع والے بارڈر پر نہیں بلکہ بلوچستان پورے جو ہے انٹرنیشنل بارڈر کی بات کر رہا ہوں، یہ واپس نارمل پہ چلے جائیں گے؟ مشکل ہوگا، ٹائم لگے گا اس میں. اور اس میں ایک اور چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح ایسٹرن بارڈر پہ ہماری ڈپلائمنٹ ہے، کنونشنل جتنی بھی فورسز ہیں وہاں کی ہیوی ڈپلائمنٹ ہے، ویل پروٹیکٹڈ ہے. تو اور جو ویسٹرن بارڈرز ہیں تو وہاں پہ یعنی ملیٹنسی کے خلاف ہوتی ہے ڈپلائمنٹ. تو مجھے لگ رہا ہے کہ فیوچر میں وہاں پہ بھی یعنی جس طرح پوری ڈپلائمنٹ جسے کہتے ہیں ملٹری ٹرمز میں ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ ایئر بیسز مزید بڑھائے جائیں. کیونکہ ابھی اسلام آباد میں جو ایک سوچ ہے کہ خاص کر یہ جو بار بار افغانستان کی جانب سے ڈیورن لائن کا ایشو آ رہا ہے کہ میرے خیال میں پاکستان وہ اس کے والے سے کوئی ٹالرنس یہاں پہ نہیں ہے. تو وہ کسی ایکسٹریم تک بھی یہاں سے چیزیں جا سکتی ہیں اس ایشو کو یعنی کاؤنٹر کرنے کے لیے، کنٹین کرنے کے لیے. مجھے زیادہ اب لگ رہا ہے کہ ایک طرف تو یعنی ہم نظریاتی آپ کہہ لیں یا جہادی وہ کہہ لیں کہ اس حوالے سے یہاں پہ ایک جنگ ہو رہی ہے. دوسرا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نہ کہ یہ چیزیں کنورٹ ہو جائیں وہ ٹرائبل ڈسپیوٹس میں اور دونوں سائڈ سے کہ جو وہ بارڈر پہ جو ٹرائبز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنا نہ شروع کر دیں. تو معاملات جو ہیں پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے اور اس کے لیے میرے خیال میں انٹرنل سیکیورٹی پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. خاص کر جو قبائلی علاقہ ہے مرجر بھی ہوا لیکن وہاں پہ جو گورننس کی ایشو ہے وہ آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ جون کے تو ہیں، بلکہ جو پولیٹیکل ایجنٹ تھے اس وقت معاملات پھر بھی اس کے کنٹرول میں تھے. لیکن ابھی جو معاملات ہیں تو وہاں پہ جوڈیشری کی بھی ایکسٹینشن ہوئی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی، پولیس بھی، لیکن اس طریقے سے وہ پرفارم نہیں کر رہے. تو سب سے زیادہ جو فوکس ہے اس پہ رکھنا چاہیے کہ مقامی جو لوگ ہیں یا مقامی جو مسائل ہیں اسٹیٹ حکومت کی کوشش ہونی چاہیے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو صوبائی حکومت ہو، کہ ان پہ فوکس کریں اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں.